آج گلف میں لڑائی کرنی ہے نا، پاکستانی کو بلاؤ. څوکیدار چاہیے نا، پاکستانی کو بلاؤ. بالکل سریہ چڑھانا ہے، کس کو بلاؤ؟ پاکستانی کو بلاؤ. جہاز کھینچنے ہیں نا تو کس کو بلاؤ؟ پاکستانی کو بلاؤ. آپ نے اگر کریٹیوٹی لانی ہے نا، انوویشن لانا ہے، بالکل جوڑ پیدا کرنا ہے اور گروتھ لانا ہے، تو آپ کو خوش رہنا ہوگا. ہمارے نوجوان سیریس نہیں لیتے اپنے فیوچر کو، اپنے حالات کو، تو اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بچے کو اٹھا کر اسکول کے حوالے کر کے اور آنکھیں بند کرنے کہ اس سے کچھ بن جائے گا would be the worst decision and would be disaster. آج کل تو والدہ جان چھوڑانے کے لیے نا موبائل تھما دیتی ہیں بچے کو کہ بس پکڑو یار میری جان چھوڑ دو. جی. میں کبھی کبھی بچوں کو، ینگسٹر کو بولتا ہوں نا کہ یہ اتنے ساری سہولیات ہوتے ہیں نا آپ کے پاس، آپ کے والد ہوتا ہے، آپ کو سہولت ہوتی ہے کتنی ساری، اور پھر بھی ویژن نہیں ہوتا اور پھر بھی آپ اپنی منزل تک نہیں جاتے. ایک ہی چیز ہے ہمارے پاس جو سورس آف ویلیو ہے، وہ ٹائم ہے اور انرجی. یہ واپس نہیں ہے. ہر انسان اپنے ٹائپ کے لیے بنا ہے. کچھ دوڑ سکتے ہیں، کچھ اڑ سکتے ہیں اور کچھ تیر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو وقت پہ پہچانے کہ وہ اڑنے کے لیے پیدا ہوا ہے، تیرنے کے لیے پیدا ہوا ہے کہ دوڑنے کے لیے پیدا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں خلیل اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں دوستی ٹاک کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. جس طرح ہم ہمارے اپنے پوڈ کاسٹ میں مختلف گیسٹ کو بلاتے ہیں، آج بھی ہم ایک عظیم شخصیت کو بلا چکے ہیں اپنے اسٹوڈیو، جو کہ میرے لیے قابل فخر یہ بات ہے کہ میں اپنے استاد محترم کا آج پوڈ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں. سو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اپنے گیسٹ کے ساتھ، جناب علیم شاہ خلیل صاحب. ویلکم سر اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہم بہت مشکور ہیں آپ کا کہ آپ ہمیشہ ہمارے ایک ہی کال پہ ہمارے آفس آتے اور ہمیں ٹائم دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اچھا سر، اپنے پوڈ کاسٹ کی شروعات ڈیفینیٹلی آپ کے جرنی سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے آپ کی کہانی سر 20 ووڈن چیئر جو کہ بڑا وائرل ایک وہ ہے. سو ہم جاننا چاہیں گے ہمارے ویورز کے لیے کہ آپ کی وہ جرنی کیا تھی. 20 چیئر سے آپ نے شروع کیا اور آج الحمدللہ آپ سکسیزفلی 2 برانچز انٹرنیشنل لیول پہ چلا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے گا. آج میں جہاں بیٹھا ہوں یہ ہیڈ کوارٹر ہے پشاور میں دوستی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا، اور کچھ اسی طرح ہماری جرنی بھی ہے. آپ جب لوگوں پہ کام کرتے ہیں نا، لوگوں کی زندگیوں کو آسان بناتے ہیں اور انسانوں پہ کام کرتے ہیں، آپ گرو کرتے ہیں اور آپ کو اس میں ایک خوشی فیل ہوتی ہے، ایک پلیز آپ کو فیل ہوتی ہے. تو بیک ان 2006 and 7 in between, that was the journey started کہ میں نے یہ پلان کیا کہ ہمارے اس ریجن کے نوجوانوں میں نا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریجنلی کنیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اور ریجنل کنیکٹیویٹی بہت ضروری ہے. یہ وہ ٹائم تھا جب انٹرنیٹ بہت تیزی سے آ رہا تھا اس ریجن میں، اور جو گیجٹس ہیں، جو ڈیجیٹل ٹولز ہیں، یہ بڑی تیزی سے آ رہی. لیکن مصیبت یہ تھی کہ ٹولز تو آ رہے تھے، انٹرنیٹ آ رہا تھا، لیکن لڑکے ینگ ہیومنز جو تھے وہ تیار نہیں تھے اس بات کے لیے کہ ہم جب دنیا سے جوڑیں گے تو کیسے جوڑیں گے. تو دیٹ واز واٹ کہ جو 20 ووڈن چیئر کا کنسپٹ ہے، ایک روم میں نے ڈیزائن کیا، اس میں کچھ کرسیاں لگائی اور وہ کرسیاں میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی. اینڈ وہاں سے یہ ایک پورا سلسلہ شروع ہوا کہ جہاں لینگویجز پہ ہم نے کام کیا کہ جتنی زیادہ زبانیں آپ بول سکتے ہیں اتنی آپ کو زیادہ دنیا کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اور پھر ہم ساتھ ٹیکنالوجی کو لے کر گئے تو ٹیکنالوجی پر ہوتی گئی بات، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ سیلف گرومنگ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ آہستہ آہستہ وہ شیپ ہوتا گیا. دیٹ از واٹ دا اسٹوری واز کہ my journey start from those 20 wooden chairs. And that was the beginning. And as I said, اس طرح دوستی ویلفیئر فاؤنڈیشن جس طریقے سے انسانوں پہ کام کر رہا ہے، غریب بچوں کو تعلیم کی طرف لا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ غریب بچوں کو جو پاور آف ویژولائزیشن دے رہا ہے، پاور آف ویژن دے رہا ہے اور انسانوں پہ کام ہو رہا ہے. تو یو آر امپیکٹنگ دا سوسائٹی اینڈ سیم آئی ڈیڈ in the last 22 years. اوکے سر، بڑی انسپریشنل جرنی آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ موٹیویٹ، خاص کر میں بھی ان میں سے ایک ہوں کہ آپ کی جرنی سے انسپائر ہو کے اپنی ایک جرنی شروع کی ہے.
بہت شکریہ سر آپ کا. اچھا سر, آپ نے ایک کانسیپٹ کی بات کی تھی 25واں گھنٹہ, جو کہ اگین مجھے بہت زیادہ انسپائر کر چکی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری ویورز کو بھی وہ 25واں گھنٹے کے کانسیپٹ کیا ہے, اس کے ہماری زندگی میں کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں بالکل صحیح. یہ آرٹیکل لکھا تھا ظہور احمد ایوان نے, آج سے تقریباً میرے خیال سے it was back in 2006. اور دس واز دا ٹائم کہ وہاں اس وقت ڈیجیٹلائزیشن بہت زیادہ نہیں تھی. اینڈ یہ 25واں گھنٹہ وہاں سے انسپائر ہے. ٹھیک ہے سر. بعد میں 25th آور پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی. بہرحال اس کو میں نے جس کنٹیکسٹ میں ایکسپلین کیا 25واں گھنٹہ, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ ورک پلیسز کے اندر جب جاتے ہیں تو وہ نوکری میں مانیٹری بینیفٹ کو پہلے دیکھتے ہیں. جی. اگر کوئی فاؤنڈیشن کو جوائن کر رہا ہے ایز این امپلائی, یا اسکول کو جوائن کر رہا ہے, یا کسی انڈسٹری میں جا رہا ہے, تو ہماری تعلیمی نظام کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ آپ ڈگری لو اور بس اب تمہیں جاب ملے گی, تو جب جاب ملے گی تو پیسہ آئے گا. جی. تو یہ جو پیسہ آئے گا اور آپ سروسز دیں گے, یہ پہلی ترجیح رہتی ہے بہت سارے لڑکوں کی. اور اس ترجیح میں وہ اپنی صلاحیتوں کو محدود کر دیتے ہیں اس بات پہ کہ میں تو 9 to 5 میرا جاب ہے, یہ میری جاب ڈسکرپشن ہے, میں نے یہی کرنا ہے اور میں نے اور اضافی کچھ کرنا ہی نہیں. ٹھیک ہوگی بات. اب اس کنسپٹ میں آپ ٹوٹل گھنٹے 24 ہے. جی بالکل. تو 25واں کہاں سے آ گیا نا, یہ تو ہے نہیں. تو جاب جو آورز ہیں وہ 9 to 5 ہے. تو اب آپ کو اس کنٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کرے, اگر تھوڑا اضافی ڈالے نا, تو اس سے فرق نہیں پڑتا آرگنائزیشن کو, فرق اس بندے کو پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس 25ویں گھنٹے کے کنسپٹ یہ ہے کہ جہاں آپ کام کرتے ہیں آپ 50% لیں, 150 پے بیک کریں. جی بالکل. میں 9 to 5 کام کرتا ہوں, 1 لاکھ کی سیلری آپ مجھے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. میں 9 to 5 پہ اتنا زیادہ کام کروں کہ جو تقریباً 12 گھنٹوں سے 18 گھنٹوں پر لے جاؤں. جی سر. لیکن تنخواہ وہی 9 to 5 لوں, تو جو اضافی کام ہو گیا وہ کہاں چلا گیا؟ ہاں جی سر. وہ آپ نے قدرت کو دے دیا, نیچر کو دے دیا. ہاں جی سر. تو یہ صلاحیتوں کے اندر جنریسٹی ینگسٹر میں نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ اس کا سیلف گروتھ رک جاتا ہے. جی بالکل سر. اپنا گروتھ رک جاتا ہے. اچھا. اور بہت سارے ملازمین جب آرگنائزیشنز انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں, جس طرح سروس انڈسٹری ہے, مینوفیکچرنگ ہے, ایکسکیویٹنگ ہے, اور ساتھ ساتھ ایگریکلچر ہے, اس کے اندر جب یہ بخالت کرتے ہیں نا اور اپنی صلاحیتوں کا صدقہ نہیں نکالتے, یا کام سے بڑھ کر کام نہیں کرتے, یا ہر الٹی چیز کو سیدھا نہیں کرتے, یا مطلب اپنے آپ کو بانٹتے نہیں اور امپیکٹ نہیں ڈالتے, تو نتیجے کے طور پر وہ بھی رک جاتا ہے. ہاں جی سر. تو وہ جب رک جاتا ہے تو یہ تباہی. تو 25واں گھنٹہ is something like that کہ آپ اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر امپیکٹ ڈالیں. جی سر. آپ صلاحیتوں سے بڑھ کر جب امپیکٹ ڈالتے ہیں نا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن حاصل نہیں کرتے, آپ ارن کرنا شروع کرتے ہیں, اور آپ کی عزت بننا شروع ہو جاتی ہے, اور آپ کی رسپیکٹ بننا شروع ہو جاتی ہے. یہاں پر میں آپ کے سوال تھوڑا لمبا ہو جائے گا, میں ایک سٹوری سناتا ہوں بچوں کو. ایک ہپنوٹک ٹیکٹک ہے جو میں یوز کرتا ہوں تاکہ بچے ہپنوٹائز ہو کر اس چیز کو اپنے کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کے اندر لے کر سمجھ سکے. گنجئی. جی. اور گنجی, میں کہانی کرتا ہوں کہ دولت, شہرت اور عزت, اس کی مثال گنجئی کی ہے. جی جی. اس کے بال نہیں ہیں. ہاں جی. تو ہم چونکہ میں نے NLP کیا ہے, تو یہ نیورو لنگوسٹک پروگرامرز جو ہوتے ہیں یا پریکٹیشنر جو ہوتے ہیں, سم ٹائم دے اسپیک ود دیئر سیلف. ہم زیرو اسٹیٹ آف مائنڈ میں, الفا اسٹیٹ میں کہیں نہ کہیں ہم کلامی کرتے ہیں اپنے ساتھ, اپنے سب کانشیس مائنڈ کے اندر جاتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں, اس کو اسٹرینتھ میں بدلتے ہیں. تو سم ٹائم وی ٹاک. تو میں ایک مکالمہ کرتا ہوں دولت کے ساتھ. اوکے. تو میں دولت کے ساتھ مکالمہ کرتا ہوں اور دولت کو ساتھ بیٹھاتا ہوں, جس طرح ہم دونوں بیٹھتے ہیں, اور میں دولت سے بات کرتا ہوں کہ یار یہ بتاؤ, پوری دنیا پاگل ہے تمہارے پیچھے. لوگ جو ہے اپنے باپ سے لڑ پڑتے ہیں, حرام کرتے ہیں, حلال نہیں دیکھتے, ملاوٹ کرتے ہیں, چھت سے گر جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ کرتے ہیں, پوری دنیا پاگل ہے تمہارے پاس پیچھے. یہ آپ وہ کون لوگ ہیں جس کے پیچھے آپ پاگل ہیں؟ تو وہ دولت میرے سامنے بیٹھ کر حیران ہو کر جواب دیتی ہے کہ یہ سوال مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا. میں جس کے سامنے جاتا ہوں وہ یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں حاصل کیسے کروں.
تو میں حاصل کیسے کروں اور حاصل کیسے کر سکتا ہوں. یو آر دا فرسٹ پرسن کہ اس نے یہ پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جس کا تم پیچھا کرتے ہو. ہاں جی مطلب دولت آگے ہم اس کے پیچھے نا. ہاں جی بالکل سر. وہ کون سے لوگ ہیں جو وہ آگے تم اس کے پیچھے. تو دولت کہتی ہے مطلب گنجائی کہتی ہے, اور میں اسے پوچھوں گنجائی کیوں ہوں, وہ کہتے ہیں میں آگے آپ میرے پیچھے تو آپ مجھے بالوں سے پکڑتے ہیں اور میں سر نکالتا ہوں گنجائی ہو گئی. تو وہ کہتی ہے کہ میں ان لوگوں کے پیچھے ہوں کہ جو ضرورت سے زیادہ ایک جگہ پر اپنی معاش سے, سیلری سے, ڈومین سے بڑھ کر جب امپیکٹ ڈالتا ہے تو وہ کریٹ کرتے ہیں چیزوں کو, جب وہ چیزوں کو ڈیولپ کرتے ہیں. اور چیزیں ڈیولپ تب ہوتی ہے جب آپ 9 to 5 کے اس ڈومین سے نکل کر اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر ذمہ داری اور ہر وہ چیز جو الٹی ہے ٹھیک کر کے رائٹ اور لیفٹ کی مدد کر کے جب جنرس بنتے ہیں تو آپ اصل میں نیچر کی فریکوینسی کو ٹچ کرتے ہیں. نیچر چیزوں کو کریٹ کر رہا ہے, ایڈ کر رہا ہے, ویلیو ایڈ کر رہا ہے نا, تو نیچر ہے. جب انسان اس فیلنگ کو اٹھاتا ہے اور اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر ذمہ داریوں کی طرف چل دوڑتا ہے اور وہ کام جو اس کا نہیں بھی ہے کر دیتا ہے اور مانگتا نہیں, تو دیٹ اس پورے کانٹیکسٹ کے اندر دی 25th آور کا پورا وہ ایک معنی سامنے آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دس از ون آف دا ٹول کہ جس میں نے بہت سارے کمزور لوگوں کو کم وقت میں عروج پہ پایا ہے. دولت بھی ملی ہے, شہرت بھی ملی ہے, عزت بھی ملی ہے, بشرطیے کہ یہاں پر جنریسٹی ہو, بانٹنے والی صلاحیت ہو, بھلے وقت کی کیوں نہ ہو. جی 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 بالکل سر. اچھا سر, آپ ڈیجی اسکل کے اوپر یا کمپیوٹر سائنس بچوں کے اندر, نوجوانوں کی خاص کر, اس کے اوپر آپ زیادہ کیوں فوکس کرتے ہیں؟ اگین دس از اے بگ ایشو. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہم جس ریجن میں ہے نا, وی آر ری ایکٹیو پیپل. ہم تبدیلی کے بہت بعد تبدیل ہوتے ہیں. جب کوئی بڑی چیز آتی ہے جو دنیا کو کھڑا کرتی ہے, دنیا میں ڈیولپمنٹ لے کر آتی ہے, خوشحالی لے کر آتی ہے, اس وقت ہم سوئے رہتے ہیں اور تب ہم جاگ جاتے ہیں جب وہ پورا پیریڈ گزر جاتا ہے. ڈیجیٹلائزیشن اس صدی کی سب سے بڑی تبدیلی کا نام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 126 سال میں اگر سب سے بڑی تبدیلی دیکھی گئی ہے تو ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کے اندر دیکھی گئی. مطلب آپ اس کو ایسا لے لو کہ چارلس بیبیج ایک بابا تھا, اس نے ایک خیال دیا کہ ایک ڈبہ ہو جس کو ہم کمانڈ دے, وہ پروسیس کرے اور ہمیں جواب دے. اس نے خیال دیا کمپیوٹر کا, تو وہ کمپیوٹر بعد میں ڈیجیٹلائزیشن کی ایک ایسی شیپ کر گیا کہ آج میں اور آپ بول رہے ہیں, پوری دنیا اس چیز کو سن رہی ہے. ہاتھ میں لڑکے کا موبائل اور وہ ہمیں سن رہے ہیں, یہاں تک ساری کہانی آ گئی. لیکن ہم نے اس کا جو ریئل ایسنس ہے, جو اس کا روح ہے, اس کو سمجھا نہیں اور اس کا ہم نے الٹا استعمال کرنا شروع کر دیا. اور اس نے جو اس کا پوٹینشیل سائٹ ہے, جہاں آپ علم سمیٹ سکتے ہیں, جہاں آپ دنیا کی بڑی بڑی کاروباری منڈیوں تک جا سکتے ہیں, جہاں یہ آپ کو انٹرنیشنل نیٹ ورکنگ کی طرف آپ کی دنیا کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کر سکتا ہے, جہاں یہ آپ کو آپ کی نظر میں وسعت پیدا کر سکتا ہے, وہاں countless hours اینڈ hours ایک لڑکا شارٹس اینڈ ریلز اینڈ ٹیک ٹاکس میں ایسا مگن رہتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وقت اور انرجی وہ ضائع کر رہا ہے. تو ڈیجیٹل اویئرنیس ابھی بھی ہمارے ریجن میں نہیں ہے. بہت بڑے تعداد میں 80% آف ینگ پاپولیشن اس لیول پہ ہے سر کہ جی میل اکاؤنٹ کا ان کو پتہ نہیں ہے, جی میل اکاؤنٹ بنتا کیسے ہے پتہ نہیں ہے, جی میل اکاؤنٹ سے ہوتا کیا ہے پتہ نہیں ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم کس لیے بنائے گئے ہیں پتہ نہیں ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اندر نالج کہاں پڑا ہوا ہے, بزنس کہاں پڑا ہوا ہے, کس طرح پہ آپ کو دنیا سے جوڑنا ہے, دنیا سے علم لینا ہے, دنیا کو علم دینا ہے, دنیا سے کوئی چیز خریدنی ہے, دنیا کو کوئی چیز بیچنی ہے, پاکستان کا ایک خوبصورت تصور دنیا کو دینا ہے, پورے شیئرڈ ورلڈ کے اندر اپنے آپ کو ایک ایسی نیشن کے طور پر ابھارنا ہے جو پرو ایکٹیو ہو. یہ صلاحیتیں ابھی بھی ہمارے بہت بڑے نمبر آف ینگسٹر کے اندر نہیں ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا پھر ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے. میں نے پچھلے سیٹرڈے کو اپنے پروفیشنلزم کی کلاس میں ڈیجیٹل فاسٹنگ پر میرا ایک لیکچر تھا کہ ڈوپامین ٹریپ, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ our brain is being hijacked and بہت سو کو پتہ نہیں ہوتا. ورک پلیسز کے اندر موبائل میں مگن رہتے ہیں, اس سے بالکل غائب ہوتے ہیں. بہت سارے ینگ بچے, ینگ لڑکے موبائل پہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے لگے رہتے ہیں. اس کو سراؤنڈنگ میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے آیا ہوں, کہاں کھڑا ہوں, جانا میں نے کدھر ہے. جو ایک نوجوان کا ریئل ایشو ہوتا ہے نا, وہ اس سے بیگانہ ہے, نا آشنا ہے.
گھر کا بڑا بیٹا ہے، 7 بہنیں ہیں، والد فوت ہو چکا ہے، ایک بیوہ اس کی والدہ ہے، وہ لڑکا اگر اس کا دماغ ٹریپ ہو جائے، ہائی جیک ہو جائے اور ڈوپامین ٹریپ میں آ جائے. اب یہ ڈوپامین ٹریپ ایک نئی اصطلاح ہے جی کہ اس نے بہت بڑے لیول پہ ہمارے ینگسٹر کو وہاں ڈالا ہے جہاں پلیجر ہے، گل ہے، بلبل ہے، سر ہے، سنگیت ہے، جی جہاں آپ کی جذباتیات کے ساتھ اور ایموشنز کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، جہاں موبائلز نے اسکرین پہ انویسٹ کیا، جہاں ویڈیوگرافر نے ڈیولپمنٹ کی، کیمرے اچھے آ گئے، کلرز ڈالے، ساؤنڈ ڈالا، تو اسے ہائی جیک کیا ایک بہت بڑے لیول پہ ینگسٹر کو، جہاں بڑے لیول ینگسٹر کو چیلنجز پڑے. جی So with you are disappear, what are your challenges? What are your weaknesses? And you go into the pleasure, in a short-term pleasure, and you engage in reels and TikToks and shorts and new movies and films. What it does کہ آپ کا برین کو ہائی جیک کر کے ریالٹی سے فینٹیسی میں اور فینٹیسی سے ایلوژن میں اور آپ کو ریئلسٹک سے کہاں پہ لے کر جاتا ہے کہ آپ ایک مطلب ہے کہ کسی کریکٹر بن جاتے ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ میں ایموشنل کنٹرول جو ہے آپ کا ختم ہو جاتا ہے، آپ کا سلیپ ڈس آرڈر کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس طریقے سے آپ کا برین. اب ڈوپامین کیا ہے، میں ذرا اس کو بھی واضح کروں. ہم جب خوش ہوتے ہیں نا، اسمائل جب ہم کریں تو یہ دماغ میں کیمیکل ہے جو وہ بناتا ہے اور اس سے آپ کو خوشی فیل ہوتی ہے. بالکل لیکن دماغ یہ کیمیکل بناتا تب ہے جب آپ کو ریوارڈ ملتا ہے. جی آپ نے ایک پوڈ کاسٹ کیا بڑا زبردست اور آپ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ یار کیا زبردست پوڈ کاسٹ ہوا ہے، تو یو فیل ہیپی بالکل بیکاز ہم نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے اسٹرگل کی، کیمرے لگے، لائٹنگ لگی، ایڈیٹر کھڑا ہوا ہے، پروڈکشن والا کھڑا ہوا ہے، اور پورے ایفرٹس کرنے کے بعد 2-3 دن بعد جب آپ اپنا حاصل دیکھتے ہیں، نتیجہ دیکھتے ہیں اور وہ زبردست ہوتا ہے تو یو فیل ہیپی. بالکل اینڈ دیٹ ہیپینس کمس فرام دا برین، اور اٹ کمس فرام دا برین بیکاز برین کریٹس ڈوپامین. کیمیکل ہے، ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو وجود میں ہیپینس پیدا کرتا ہے. اور خوشی جو ہے نا، ہیپینس از دا مدر آف کریشن، دا مدر آف کریشن. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اگر کریٹیوٹی لانی ہے نا، ٹھیک ہے. انوویشن لانا ہے، بالکل ٹھیک ہے. جوڑ پیدا کرنا ہے اور گروتھ لانا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو خوش رہنا ہوگا. بالکل ٹھیک. آپ خوش نہیں ہیں تو آپ ایگزیکیوشن میں آئیں، آپ چیلنجز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں پرے کر دو. جی جی آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ڈراؤزی ہوتے ہیں، شکست خوردہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ پروکراسٹینیشن کو بھی لیڈ کرتا ہے. جی 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 تو جب ڈوپامین جو نیچرل طریقے سے ہارڈ اسٹرگل کے بعد ریوارڈ سے جو خوشی ملتی تھی، اب وہ سبسٹیچیوٹ کر گیا یہ اسکرین. بالکل. اب آپ اسکرین میں لگے ہوئے ہیں، آپ نے ایک ویڈیو دیکھی 5 سیکنڈ کی، پھر دیکھی، اب دیکھتے جا رہے دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں. تو آپ کا دماغ ایک پیٹرن کو ایکوائر کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ پیٹرن جب ایڈکٹیو ہو جاتا ہے نا، تو آپ پوری اس ورچوئل دنیا کے اندر آ جاتا ہے. جی سر. پھر ورچوئل دنیا کے اندر کیا ہے؟ سنی دیول ہے، اجے دیوگن ہے، نانا پٹیکر ہے، یا مطلب کٹپا ہے، تلوار نکالو چھنگ کر کے 10 بندوں کی گردنیں اتارو، یا پھر موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر دھوم مچالے کر کے نا ایک بلڈنگ سے. دیٹ از واٹ فینٹیسی. برین تو ریسیو کرتا ہے ڈیٹا، اور جو آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بنتا ہے. اینڈ دین اٹ بیکمز یور ایکشن. ہمارے معاشرے میں بہت سارے ینگ لڑکے شیشے کی بھی عادی ہے، سارا دن بالوں کو دیکھتے ہیں، انگوٹھے لگاتے ہیں، فیشن کرتے ہیں، لپسٹک تک لڑکے لگاتے ہیں. ہوتا نہیں ہے شاہ رخ خان، لیکن شاہ رخ خان کی طرح اسٹائل کرتا ہے اور وہ فیل کرتا ہے کہ میں شاہ رخ خان. تو if he is not a شاہ رخ خان and he is assuming that he is a شاہ رخ خان، تو it means کہ وہ ریالٹی سے بہت دور ہے. تو this dopamine trap کرتا یہ ہے کہ آپ کے دماغ کا جو ریئل فریکوینسی میں جو خوشی دینے والا مادہ ہے اس کو مار دیتا ہے. جو مر جاتا ہے نا، تو جب والدہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ اٹھو، کالج کا ٹائم ہے، اسکول کا ٹائم، وہ کیا کرتا ہے؟ ریزسٹ. ماں جب کہتے ہیں بچے موبائل استعمال مت کرو، وہ لڑتا ہے. بچہ ذمہ داری نہیں اٹھاتا، بچہ سست ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ بچہ 7 بہنوں کا بھائی ہو اور کسی گھر کا چشم و چراغ ہو. تو دس از ریئلی ڈسٹرکٹیو. واٹ آئی ڈو، آئی ایم ناٹ اے ٹیک گرو،
میں ٹیک گرو نہیں ہوں, میں ٹیک ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں, لیکن میں ٹیک کی دنیا کو پبلک کر کے اس کا جو اسٹرینتھ سائڈ ہے وہ بتاتا ہوں پبلک کو, جس کی ویکنیسز ہے اور ڈسٹرکشن ہے وہ بتاتا ہوں. کیونکہ میں نے ہیومن سائیکالوجی پڑھی ہے اور پھر 22 ایئرز ود یگسٹر میں نے گزارا ہے. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ I'm the only person in this region, in بلوچستان, پختونخوا, کہ جہاں میں نے 24 سال تقریباً ینگ لڑکوں کے ساتھ گزارے. میں نے ان کا اورا دیکھا, ان کی ٹائپ دیکھی, ان کی ڈیسیشن میکنگ دیکھی, ان کو کامیاب ہوتے دیکھا, ناکام ہوتے دیکھا, ان کے اوورال جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ مجھے پتا چلا کہ باجوڑ سے آنے والا کیسے سوچتا ہے, مومن سے آنے والا کیسے سوچتا ہے, خیبر سے آنے والا کیسے سوچتا ہے, ریجن مالاکنڈ, سوا بھائی, نوشہرہ, مردان, لوکل پشاور کے لوگ, شہرداری لوگ, ان کا کلیکٹیو سوچ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسی چیزوں کو اچیو کرتا ہے اور کون سی چیزیں اچیومنٹ کی طرف جاتی ہے اور کون سی چیزیں آپ کو گراتی. تو اس پوری تجربے کے ساتھ جب آپ نفسیات کو بھی ڈالتے ہیں اور پھر ڈیجیٹل دنیا کی تبدیلی کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے معاشرے کے رویے کو دیکھتے ہیں, تو آپ ایک فور کاسٹنگ کرتے ہیں کہ آپ گڑھے میں جا رہے ہیں کہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. دیٹ از واٹ میرے سارے ایفرٹس ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے اس طرح ہوتی ہے. اچھا سر, بہت سارے لوگوں تو میں نے دیکھا آپ کے ہاتھوں کامیاب ہوتے ہوئے. تو سر یہ جب سے ڈیجیٹلائزیشن کا یہ ہوا چلی نا, تو اس ٹائم سر یا اس سے تھوڑا سا پہلے یہ ایک ڈسکشن شروع ہوئی کہ ڈگری ورسز اسکلس. ڈگری اچھی ہے, کوئی کہتے نہیں ہے, اسکل آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہے؟ دونوں ٹھیک ہے. دیکھو, میں ایک کپتان ہوں, ایک جہاز ہے میرے پاس اور سمندر کے درمیان. ٹھیک ہے, اگر میرے پاس ڈگری ہے تو میں اس شپ کو, اس بڑے جہاز کو جو سمندر کے درمیان ہے, اس کی ہر اسپیکٹ کو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو کس طرف موڑنا ہے, کب موڑنا ہے, ویدر کو جانتا ہوں, انجن کو جانتا ہوں, اسٹیئرنگ کو جانتا ہوں, اس کی پوری انجینئرنگ کو جانتا ہوں. آئی ایم دا کیپٹن. تو ڈگری آپ اس پرسپیکٹو سے لے لو, اگر آپ ڈگری اٹھاتے ہو تو آپ پوری شپ کو جاننا شروع کر دیتے ہو. اسکل یہ ہے کہ اسی شپ کے اندر جس بندے کو آپ نے اسٹیئرنگ کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے, تو ہی از ایکسپرٹ ان دا اسٹیئرنگ. He has no concern with weather. He has no concern کہ انجن کیسے کام کر رہا ہے یا میں نے باقی کی مشینری کو کہاں سے آپریٹ کرنا ہے. اچھا, نیچے انجن کے ساتھ انجن کو آپریٹ کرنے والا الگ بندہ ہے, ویدر کو دیکھنے والا الگ بندہ ہے. تو ویدر والے کا اسٹیئرنگ سے کام نہیں ہے, اسٹیئرنگ والے کا انجن کے ساتھ کام نہیں ہے, لیکن کپتان کا ان سب سے کام ہے. تو when it comes to education, ڈگری, تو that is a collective concept. یہ میسو ہے, بہترین ہے. اچھا, دو باتیں ہیں. ایک بات بہت اچھی ہے, بہت اچھی بات ہے, ایک اچھی بات ہے. بالکل. اگر ایک لڑکا ایجوکیشن کے ساتھ اسکلز بھی لے رہا ہے, جی سر, تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. بالکل. اگر ایک بندہ ایجوکیشن نہیں لے رہا, صرف اسکل لے رہا, تو یہ اچھی بات ہوگی. بالکل. اب یہاں پہ کنفلکٹ ہے. جی سر. ہمارے یہاں لڑکوں کو بچپن سے یہ بتایا گیا ہے نا کہ یا سبق کو یا بکار کو. ہاں جی. یا میں نے پڑھنا ہے یا میں نے کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ والدین سے مل کر بیٹھے, ان سے پوچھے بچہ کیا کرے, جی وہ تو پڑھ رہا ہے. اچھا, کام نہیں کر رہا, نہیں جی نہیں میں کام نہیں کر رہا, تو پڑھ رہا ہے. والدین غلطی کرتے ہیں یہاں پہ کہ بچہ صرف پڑھے گا. ہاں جی. لڑکے کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں. اور وہی دنیا میں لوگ دونوں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم یہ دونوں جو نہیں کر سکتے نا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ گھر میں بولتے پوچھتا ہوں, اسکول میں بولی جاتی ہے اردو. ٹھیک ہے سر. اور دنیا جہاں کامیابی جہاں ملتی ہے, دولت جہاں آتی ہے, جس کو ہم سکسیس کہتے ہیں, وہ ہے انگریزی میں. تو لڑکا جب انگریزی زبان پر عبور نہیں ہے اور وہ انگریزی تعلیم لے رہا ہے, تو وہ اس تعلیم پر جو 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے اس پہ 10 گھنٹے لگا رہا ہے. تو یہ جو 10 گھنٹے لگا رہا ہے, لہٰذا وہ ارگو کر رہا ہے, آرگومنٹ دے رہا ہے کہ میں صرف پڑھ رہا ہوں, مطلب میں کام نہیں کر سکتا. تو یہ غلط ہے. آپ کام بھی کریں, آپ پڑھیں بھی. اچھا, کام کریں تو کیا کریں, کیا بیلچا اور ہاتھ گاڑی اور مزدوری کریں. جدید دور کو دیکھو, جدید دور میں فری لانس ایک بہت بڑی دنیا ہے. آپ ویب ڈیولپمنٹ سیکھیں, آپ اے آئی انجینئرنگ سیکھیں, آپ یوٹیوب آٹومیشن سیکھیں, آپ پرومپٹ انجینئرنگ سیکھیں, آپ روبوٹکس سیکھیں, آپ کلاؤڈ کمپیوٹنگ سیکھیں. یہ ڈیجیٹل اسکل سیکھنے کے بعد آپ پوری دنیا میں اپنی خدمات دیں اور یونیورسٹی بھی جائیں. تو ڈو بوتھ آف دا تھنگ ایٹ دا سیم ٹائم, لیکن ڈوئنگ بوتھ ایٹ دا سیم ٹائم, اس کے لیے لڑکے میں وہ پوٹینشیل نہیں ہے. پوٹینشیل نہ ہونے کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ وہ زبان ہمیں سمجھ میں آتی نہیں, جس زبان میں آپ نے آگے بڑھنا. تو
اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ ڈگری کرے کہ اسکل کرے تو یہ سوال ہی کچھ اس طرح ہے کہ یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ ہونا ہی نہیں چاہیے آرام میں. دونوں کرے, دونوں نہیں کر سکتا بھائی. کیوں نہیں کر سکتے؟ ویکنس کو ختم کرے اور دونوں کو ساتھ لے کر چلے. ٹھیک ہے سر. دنیا میں اس وقت جو ترقی یافتہ ممالک ہیں نا, وہاں پر 14 سال 16 سال 18 سال 20 سال کی اس ایج میں لڑکوں نے کیا کڑی کی ہوتی ہے کمپنی سے. بالکل سر. پڑھ تو وہ بھی رہے ہوتے ہیں. جی جی جی. یہ تو ہم نے بنایا ہے, صبح جاؤ کالج, 2 بجے کے بعد چھٹی, 2 بجے کے بعد ٹیوشن کے لیے جاؤ, پھر جاؤ 8 گھنٹے پڑھو. میں گورے سے بات کر رہا تھا, میں ایک انٹرنیشنل سمٹ میں تھا. اس گورے نے مجھ سے سوال کیا کہ مائک وچاری اوپن ایج کے سی او ہے میرے ساتھ, وہ تصویر میں آئے بیٹھے ہو, ٹھیک ہے. کہ آپ کے ہاں ینگ بچے کیسے سوچتے ہیں. میں نے کہا آپ کس ایج کی بات کر رہے ہو؟ کہتے 14 16 18 and 20. تو میں نے کہا وہ 12 مہینے 18 گھنٹے پڑھتے اور جو امتحان میں لکھتے ہیں خود سمجھ نہیں آتی اس کو. بالکل. وہ کرسی سے گر گیا. اچھا. ایسے ہو گئے کہ واٹ کر کے وہ ارد گرد لوگ سارے حیران ہو گئے کہ کیا واٹ آر یو سیئنگ. میں نے کہا 14 سال 16 سال 18 سال 20 سال کا بچہ 12 مہینے 18 گھنٹے پڑھتا ہے اور جو امتحان میں لکھتا ہے خود سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ لکھا کیا ہے. یا رٹا لگاتے, نقل کرتے, اور اسٹڈی کرتے ہیں. ابھی میٹرک کا ایگزام چل رہا ہے, بالکل. قیامت آئی ہوئی, بالکل. ہر گھر میں ماں پریشان, باپ پریشان, لڑکا پریشان, ایسا ہی. گریڈز لینے. دنیا میں گریڈز کو ویلیو ہی نہیں کرتے. جی جی. دنیا میں ویلیو کرتے ایک بچہ کتنا کیوریاسٹی ہے اس کے اندر, پیاس کتنا ہے, پوچھتا کتنے ہے. جی جی. یہاں پہ کیا چل رہا ہے؟ گریڈز بنانے. اچھا, دنیا میں ترقی کو تب مانا جاتا ہے جب وہ ترقی فیل ہونے کے بعد آئی ہو. اچھا. اور ہم کہتے فیل ہونا نہیں ہے. بالکل. تو والد سے پوچھو نہیں میرا بیٹا پڑھ رہا ہے. میرے ہاں کچھ پیرنٹس آ کر بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ میں سر اٹھانے نہیں دیتا. میں نے کہا کس چیز سے؟ کہتے کتابوں سے. میں نے کہا اچھا. کہتے صبح اسکول جاتا ہے, پھر ٹیوشن کے لیے جاتا ہے, پھر گھر میں 4 گھنٹے پڑھتا ہے, پھر کہتے 2 گھنٹے ماں پڑھاتی ہے, کہ پھر میں آ جاتا ہوں. میں کہا پھر 2 گھنٹے میں پڑھاتا ہوں. کہتے تب تک نہیں چھوڑتا جب تک کتاب پر وہ سو نہ جائے. میں کہا منہ ٹیڑھا ہو گیا لڑکے کا, کب تک پہنچا نہیں ہے. سوشل ایکٹیویٹی ختم کر رکھی ہے آپ نے, اسپورٹس ایکٹیویٹی ختم کر رکھی ہے, بچہ صحیح طریقے سے ہنس نہیں رہا, وہ آپ نے کٹ آف کر دیا ہے فرام دا سراؤنڈنگس. ذمہ داری سے نکال کر کتاب کے چند چیپٹر کے اندر کامیابی کو اتنا سیریس بنا دیا آپ نے کہ وہ بیچارہ فوڈ اس کا نہیں ہے, نیند اس کا نہیں ہے, فزیکل فٹنس نہیں ہے, کیوریاسٹی نہیں ہے, کریٹو نہیں ہے, کھیل کود اس کا نہیں ہے, گریڈ اس سے لے لے, کاغذ کا ٹکڑا ہے, اٹھا لو چاٹو. So this is what کہ آپ نے جیسے سوال کیا کہ ڈگری ورسز اسکلس, یار دونوں ہو سکتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ہو سکتے ہیں, بلکہ ایک تیسری چیز بھی اگر ساتھ ایڈ ہو سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈ ہونی چاہیے. ہم نے اپنی ینگ آبادی کو پرو ایکٹیو کرنا ہے, اتنا کمزور نہیں بنانا کہ آپ ایک ہاتھ میں کوئی ایک چیز ہو تو دوسرا وہ ساتھ نہ اٹھا سکے. دس واز واٹ کہ وہ گورا حیران ہوا, اس نے کہا یار یہ آپ کیسے سروائیو کر رہے ہیں. میں نے کہا سروائیو اس لیے تو نہیں کر رہے, اس لیے تو رکے ہوئے. اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود ہمارا امپیکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہے, زیادہ ہونا چاہیے. ہمارے نوجوان سیریس نہیں لیتے اپنے فیوچر کو, اپنے حالات کو, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ دیکھو سیریسنس آتی ہے موٹیویشن سے, اور موٹیویشن جو ہے وہ آتی ہے ویژن سے. آپ کا ویژن ہے نا تو وہ آپ کو کھڑا رکھتا ہے, وہ آپ کو جگائے رکھتا ہے. ویژن از اے ڈرائیونگ فورس. ہمارے ہاں ہم نے اپنے بچوں کو بڑے خواب کے لیے تیار ہی نہیں کیا, ہم نے تو شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے تیار کیا. ان بچوں کو نہ اسکرین کے ساتھ ڈال کے گھنٹوں گھنٹوں فلم اور موویز پہ ڈالا. اور یہ جنزی کا مسئلہ ہے, جہاں ہم جنزی کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں نا کہ ویری اسمارٹ اینڈ دے آر بورن ود ڈیجیٹل ٹولز اینڈ آل دیٹ. ٹھیک ہے, آپ اس کی برائٹر سائڈ کو تو ایلابوریٹ کر رہے ہیں, لیکن ہر چیز کا ایک دوسرا جوڑا ہوتا ہے. اس جوڑے پہ لوگ بات نہیں کرتے. یہ پانی کا بوتل پڑا ہے نا جی, یہ ایک بوتل پی سکتے ہیں, آپ پی سکتے ہیں, اور دوسرا وہ بھی پی لیں گے کسی حد تک, تیسرا نہیں پی سکتے. اگر میں پورا کارٹن رکھ دوں کہ شابت ہم نے پینا ہی, تو پانی تو زندگی ہے نا, امپورٹنٹ ہے نا, یہ تمہیں مار بھی سکتی. یہ لائٹ ہے کس چیز سے لگی ہے؟ بجلی سے. کتنی زبردست چیز ہے, پوری نظام سے چل رہا ہے. 2 دن کے لیے بجلی بند کرو قحط آ جائے گی, لیکن آپ ذرا تار اٹھاؤ اور منہ میں رکھو,
کیا ہو جائے گا. تو جین زی کو اتنا ہم نے اپریشیٹ کیا نا کہ یو آر جین زی کا نا, یو آر بورن ود ڈیجیٹل ٹولز اینڈ یو آر فلی ڈیجیٹل. لیکن جین زی بھول رہا ہے اس بات کو کہ دنیا یہاں تک پہنچی ہے آدم علیہ السلام سے ابھی تک. پہیا جب بنا, پہیے کے بعد جو کریٹیوٹی ہوئی ہے, ہر اچیومنٹ کے پیچھے انسان کی غیر معمولی محنت ہے. اس میں آورز اینڈ آورز, ایئرز اینڈ ایئرز, منتھس اینڈ منتھس کی بہت بڑی اسٹرگل ہے, اور فیلئرز کی پوری داستانیں پڑی ہے. لوگوں کی زندگیاں ختم ہوئی ہیں کسی ایک چیز کو ڈسکور کرنے کے لیے, تب ڈسکوری اور کریٹیوٹی اور ایک پورا نظام اسٹیبلش ہوا ہے. جن زی کہہ رہے ہیں کہ پیدا ہوا ہے کہ بس یہ سب ایسا ہی تھا, ایسا ہی ہوگا, جو ٹیکنالوجی کے اندر ہے بس بٹن دباؤ اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو وہ اتنا انفلوئنس ہو گیا ہے ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے کہ ریل لائف سے, ٹھیک ہے, نیچرل طریقے سے اچیومنٹ کا جو لائف لائن ہے, جو قدرت بتاتا ہے, اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر میں جو ٹرے آتی ہے نا جس میں روٹیاں اور سالن پڑی ہوتی ہے, کہ بس یہ بس آ گیا اور پہنچ گیا. حتیٰ کہ گندم کسان ڈالنے کے بعد کا پورا پیریڈ دیکھیں, اور پھر اس کو کاٹنے کے بعد کا تریشل, اور تریشل سے گھر میں خمبہ, اور خمبہ سے جرندہ, اور جرندے سے پھر گھر میں خانک, اور خانک سے کلفی, اور کلفی سے تندور, اور تندور سے دیر از اے پروسیس کہ جو کموڈٹی یا پروڈکٹ فنیشنگ لائن تک جب آتی ہے. تو ڈیجیٹل دور میں ینگسٹر کو یہ بات سمجھانی ہے کہ آپ نے ریئلسٹک بھی ہونا ہے. آپ نے اتنا زیادہ فینٹیسی اور ایلیوژن میں اگر رہو گے تو ناک کماؤ گے اور کان گنوا دو. تو that was your question, right? Yes. What was your question? کہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ سیریس کیوں نہیں لیتے اپنے فیوچر کو, اپنے کیریئر کو؟ تو coming back, I'm sorry, میں اتنا اندر چلا گیا کہ not کہ what was the question. This is what. اب ایک شاگرد, ایک لڑکا ہے, وہ ڈیجیٹل دنیا میں مگن ہے, سافٹ ڈوپامین لے رہا ہے, ہاٹ ڈوپامین کے لیے تیار نہیں, ویژن اس کے پاس نہیں ہے. تو where is the driving force? ساری رات جاگا رہتا ہے, دن کو سویا رہتا ہے, چڑچڑاپن اس کے اندر ہے, ڈوپامین ایڈکشن ان کو ہوئی ہے, خوشی ان کو یہاں ملتی ہے, ریئل لائف میں وہ ہے نہیں. تو گراؤنڈ پر ریالٹی میں وہ کچھ بھی نہیں بدل سکے گا. وہ خیالوں کی دنیا میں ایک بہت بڑی امپورٹنٹ ٹائم اپنی ضائع کر دے گا, جو 14 سال سے 22 سال کے درمیان ہے. اس کے بعد پھر ہو جائے گی اس کی شادی, اور شادی جب ہو گئی تو آ جائے گی چھو چھاں, اور جب چھو چھاں آ گئے تو پھر ہوئی اور دوی, تو وہ مزید پک جائے. تو موٹیویشن کی شدید ضرورت ہے, اور فزیکل فٹنس میٹر کرتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سینس آف آئیڈیلائزیشن بہت ضروری ہے. اوور آل ہم نے ایسے وائبس کریٹ کرنے ہیں, ایسا انوائرمنٹ ہم نے ڈیولپ کرنا ہے جہاں بچوں کو فیل ہو کہ یار زندگی میں کچھ نیا کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر فیوچر سیریس لیا جا سکتا ہے, ادروائز یہ فینٹیسی کی دنیا میں رہ کر ہم بہت بڑا تاوان کر رہے ہیں, اور آگے بھی ہونے کا اندیشہ. اچھا سر, اس کا کیا ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 64% آف یوتھ ہے اس ملک کے ساتھ, جو کہ ایک بہت بڑا پاپولیشن ہے, بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا سر, میرا کوشچن ہے کہ ہم کہتے ہیں نا ہمارے ملک کے ساتھ 64% آف یوتھ ہے, جو کہ بہت بڑی آبادی ہے ہماری, لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہم آپ یونیورسٹی کی گریجویٹ, یہ میں تقریباً 90% اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں. آپ ان سے کہہ دیں سر اپنا انٹروڈکشن دے دیں اردو میں, دے دیں انگلش کو چھوڑے. فی الحال 90% اسٹوڈنٹ ایسے ہیں یا گریجویٹ ایسے ہیں جو اپنا پراپر انٹروڈکشن اردو میں بھی نہیں کروا سکتے. تو پھر آفیسز میں کام کرنا یا ایگزیکٹو لیول پہ آنا, یہ میرے خیال ہے تھوڑا سا امپاسبل ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کہیں نہ کہیں یہ باتیں لوگوں کو بری لگتی ہے نا, جب ہم رشتہ میں کرنا نو, جب آپ ریالٹی پہ آتے ہیں تو چیزیں بری لگتی ہے لوگوں کو. یہ بات کہ ہمارے پاس ینگ پاپولیشن اٹس اے میتھ, آئی ڈونٹ ایکسپٹ دس. صرف ینگ پاپولیشن کا ہونا کافی نہیں. ٹھیک ہے سر, اگر آپ کے پاس ینگ پاپولیشن ہے اور اس کے پاس ویژن نہیں ہے, اور وہ آئیڈیالوجیکلی کسی خاص مقصد کے لیے ایکشن میں نہیں ہے, تو پھر یہ ڈسٹرکشن ہے. یہ کہنا پراؤڈلی میں اکثر اوقات پوڈ کاسٹ میں دیکھتا ہوں, لوگوں کو اسٹیج پر بولتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ وی آر دا ینگیسٹ پاپولیشن, ینگیسٹ کنٹری ان ٹرم آف پاپولیشن ان دا ورلڈ, بلا 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 آرٹیکل پڑھتا ہوں, ینگ پاپولیشن ہے. اور بھائی ینگ پاپولیشن یہ ڈسٹرکشن ہے, بربادی ہے.
آپ کے پاس ینگ پاپولیشن اگر ہے اور اس کے پاس کام نہیں ہے کرنے کا، ایسا ہی خواب نہیں ہے اور ویژن نہیں ہے اور وہ مصروف نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں پر ہے؟ بالکل سر. پھر وہ تو پیٹ ہے، وہ تو سانس لے رہا ہے، جگہ گھیر رہا ہے، کھا رہا ہے، وہ تو نوچ رہا ہے نا نیچر کو، وہ تو ریسیو کر رہا ہے. بالکل. ہی از دا ریسیور. وہ معاشرے ترقی پاتے ہیں، گرو کرتے ہیں جہاں انڈیویجولس کے ہونے سے امپیکٹ پڑ رہا ہو، چیزیں کریٹ ہو رہی ہو، چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہو، وہ کسی مد میں بھی ہو. سروسز کی مد میں ہو، آپ کے پاس ڈاکٹر زیادہ ہو، انجینئر زیادہ ہو، آپ کے پاس ٹیچر زیادہ ہو، پروفیسر زیادہ ہو، آئیڈیا کریٹر زیادہ ہو، انوویٹر زیادہ ہو، آپ کے پاس انسپریشنل لوگ زیادہ ہو اور وہ امپیکٹ کر رہے ہو، تو دین یو گروئنگ. ادروائز آپ کی پاپولیشن کا کرنا کیا؟ آگے چائنا ہے، اس سائڈ پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے ہمارا دشمن ملک. ہم اس کو ایک مائنڈ سیٹ ہے دونوں سائڈوں پہ کہ ہم اس طرف نہیں جا سکتے، وہ ادھر نہیں آ سکتا. اس طرف جنگ لڑی ہوئی ہے، نیچے سمندر ہے. تو ایک لینڈ لاک کنٹری کے اندر کہ جو اوپر جا نہیں سکتے، اس طرف لڑائی ہے، اس طرف لڑائی ہے، نیچے سمندر ہے. تو ہم نے، اور جہاں آبادی ینگ بہت زیادہ ہو اور ان کے پاس کچھ کرنے کا بھی نہ ہو، تو پھر انزائٹی، اسٹریس اور وائلنس یہی سے جنم لیتی ہے. ایموشنل کنٹرول پھر نہیں رہتا یہاں پر، اور ایسے لوگوں کو ہیپنوٹائز کیا جا سکتا ہے بڑی ایزیلی. آپ ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف پلیٹ فارمز پر اس کی ذہنیت بنا سکتے ہیں، ایزیلی ہائی جیک کر سکتے ہیں، اس کو کسی بھی طرف موڑ سکتے ہیں، آپ کو اس کو کسی بھی طرف یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہماری بڑی ینگ آبادی ہے اور وی آر دا ینگ جنریشن، یہ ایکچولی پراؤڈ بات نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک میتھ ہے، یہ ریالٹی نہیں ہے. میں کب کہتا کہ ہم ینگ آبادی ہے اور ینگ آبادی اسکلڈ ہے اور دنیا کی ضرورت میٹ کر رہی ہے. اس وقت آپ کے یورپ میں، آپ کے خلیج ممالک، گلف کنٹریز کے اندر اور دنیا میں جو سب سے لو ویجز کیٹیگری کا ورک ہے نا، وہاں ہم پڑے ہوئے ہیں. چائنا اور انڈیا، دے آر ورکنگ ایٹ دا ایگزیکٹو لیول. جی سر. اور یہ غلطی ہم نے اس سے پہلے بھی کی. 1984 میں نے ایک آرٹیکل لکھا، میں ہن فروختن چھ رس فروختن، وطن بیچا سستے میں بیچا. اور پھر میں نے وہاں پہ ایک پوڈ کاسٹ بنایا کہ عرب کے مسافر متوجہ ہو. تو 80s کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے جو عرب کنٹریز کے ساتھ معاہدے کیے اور جو یورپ کے ساتھ ایکسچینج آف لیبر کے معاہدے کیے نا سر، آپ حیران ہوں گے کہ ہر دوسرا بندہ جو اس ریجن سے گیا وہ لو ویجز پہ ادھر میں ہم فروختن چہرت فروختن وطن بیچتے سستے میں بیچے. ایک لڑکا ہے، جوان ہے، اس کی ایج 22 سال ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ جاتا ہے ایک ریسٹورنٹ کے باہر څوکیدار لگتا ہے، ٹھیک ہے. ایک لڑکا جاتا ہے بیچارہ بیلچا اور کودالا اٹھا کے لو ویجز پر ریت میں کام کرتا ہے. ایک لڑکا یہاں سے جاتا ہے سریا چلاتا ہے. برا نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام، یہ بھی کرنے چاہیے، لیکن ایگزیکٹو لیول پر ایک بڑی انڈسٹری کے جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یونٹ ہے وہاں پر کتنے افراد؟ ایسا ہی. کیونکہ صرف پیسہ بنانا تو نہیں ہوتا نا. آپ جب ایک انڈسٹری کو اس کی ایولیوشن کے ساتھ، اس کی جو انیشل بنیادوں سے اس کے ساتھ گرو کرتے ہیں نا، پیسہ بھی سمیٹتے ہیں، عزت بھی سمیٹتے ہیں، اور پھر جب واپس آتے ہیں نا تو آپ وہی نالج اپنے ملک میں بھی لگاتے ہیں. 1980 کے بعد ہندوستان نے کیا یہ کہ ان لوگوں نے ایک ڈیلیگیشن، ایک گروپ آف انٹلیکٹ کو اکٹھا کیا اور اس کو پوری دنیا میں بھیج دیا اور اس کو ٹاسک دیا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ معلوم کرو کہ آج اور 50 سال بعد دنیا کی انڈسٹری جو شیپ کرے گی وہ کیا ہوگی، پہلا سوال. دوسرا یہ کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں جاب کریشن ہوگی ایگزیکٹو لیول پر، بڑے لیول پہ ڈالرز میں سیلریز اور پوزیشن جو کریٹ ہوگی، اس کے لیے کس قسم کے ینگسٹر اور انسانوں کی ضرورت ہوگی. اور تیسرا یہ معلوم کرو کہ یہ ہم کیسے اپنے تعلیمی نظام کے اندر ان چیزوں کو ڈال سکتے ہیں. اٹ از 1980، 1980 کے بعد کی بات کر رہا ہوں. It's been 36 years، تقریباً 36، 46، 80، 90 اور 36 ایئرس بن گئے. ہم نے کیا کیا؟ آپ 80s کے بعد دیکھیں، اٹھا لیں پاکستان کی تاریخ، جتنے ہمارے پالیٹیشینز رہے ہیں ان لوگوں نے جتنے جلسے کیے، ٹرانسفارمر کے بغیر ان لوگوں نے بات نہیں کی، گلی محلہ بنانے کے علاوہ ان لوگوں نے بات نہیں کی، نل کا لگانے سے آگے ان لوگوں نے بات نہیں کی. دنیا میں نا اس وقت پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کو دیکھو، یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرامز دیکھو، یا SDGs دیکھو، جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گروتھ کے جو 2030 تک کے پروجیکٹ، ان کے تمام ایفرٹس کا جو فوکس پوائنٹ ہے نا، دیٹ از ہیومنس.
دیٹ از ہیومنس. تو 80 کے بعد تو ہم نے انسانوں کے لیے صرف اتنا کیا کہ اس کے لیے اسکول بنا دی. اسکول کے اندر پڑھانا کیا ہے یہاں پہ ہم مار کھا گئے. انڈیا نے اپنی ینگ آبادی کو دنیا کی ضرورت کے لیے تیار کیا. ٹیکنالوجی دنیا کو ریشیپ کر رہی تھی. ٹیکنالوجی ہاسپٹلس کے اندر, ایئرپورٹس کے اندر, ہوٹلس کے اندر, گورننس کے اندر, ایجوکیشن کے اندر انقلاب برپا کر رہا تھا. جس کو کمپیوٹر میں آگاہی تھی اس کو بڑا جاب مل رہا تھا. ہمارے ہاں بندہ کمپیوٹر کو سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ہے کیا. نتیجے کے طور پر وہی ہوا کہ آج گلف میں لڑائی کرنی ہے نا, پاکستانی کو بلاؤ. ٹھیک ہے, چوکیدار چاہیے نا, پاکستانی کو بلاؤ. سریا چڑھانا ہے کس کو بلاؤ, پاکستان کو. جہاز کھینچنے ہیں نا تو کس کو بلاؤ, تو گھر بیچا, سستے میں بیچا, وقت گزارا ادھر, بیوی بچے گھر چھوڑا, قربانی دی, گئے. 2 مرلے کا گھر نہیں بنایا ہم نے, بالکل ایسا نہیں بنایا ہم نے. ہم کوالٹی ایجوکیشن تک رسائی نہیں ملی ہمیں, ہمیں فائنینشیل سیکورٹی نہیں ملی. ہم نے گرو نہیں کیا اس طرح جس طرح کرنا چاہیے تھا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے ویجز کے کام نہیں کرنے چاہیے. وجہ کیا بنی, ہماری انیشلی اویئرنیس نہیں دی گئی ہمیں دنیا کے بدلتے حالات کے بارے میں نہیں بتایا گیا. اور ڈیولپ کنٹریز ایڈوانس تھریٹ انالیسس کرتی ہے, اگلے 50 سال میں جیتی ہے. ہم آج کے دن میں جی رہے. دیٹ واز ٹوٹلی رانگ. تو ایک دفعہ ہم نے اپنی ینگ آبادی کو تو بیچ دیا, سستے میں بیچ دیا, اس کی تربیت نہیں کی. اور یہی ہمارے پاس جو سورس آف ویلیو ہو سکتا تھا تھی, کیونکہ ہمارے پاس سورس آف ویلیو یا تو ٹائم ہے اور یا جوانی ہے. 90s کے بعد آپ انڈیا کو دیکھتے ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ. دنیا کے ٹیک انڈسٹری کے پہلے آفیسز کہاں بنتے ہیں, انڈیا میں. بڑے بڑے ہائی رائزز کہاں بنتے ہیں, انڈیا میں. مارک زکربرگ کہاں جاتا ہے, ایلن مسک کہاں جاتا ہے, انڈیا میں. بل گیٹس کہاں پہ جاتا ہے, انڈیا میں. انہی بڑے بڑے ٹیک انڈسٹریز کے جو CSR پروجیکٹس ہیں, جو کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کی فنڈنگ کہاں پہ جاتی ہے, انڈیا میں. کیوں؟ کیونکہ انڈیا کے پاس اسکلڈ ہیومنز موجود تھے جو ٹیکنالوجی کو سمجھ رہے تھے. تو ان لوگوں نے اس کو فرسٹ پہ لیا اور ہمیں کس پہ لیا, سیکنڈ پہ لیا. آج ہمارے سے ٹیک انڈسٹریز میں چل رہا ہے. میں ہرگز مایوسی نہیں پھیلا رہا ہوں, لیکن میں ایک پرابلم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم نے اب اس کے بعد دنیا میں جو سب سے بڑی تبدیلی اب رونما ہوئی ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. AI کو اب ہم نے عام کرنا ہے. AI کے دونوں اسپیکٹس دکھانے ہیں. یہ نہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے تو یہ بہت خطرناک بھی ہے ایک لیول سے. تو ہم نے اس کے دونوں پرسپیکٹو. تو پرو ایکٹیو اپروچ میں اگر ہم اپنی ینگ آبادی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور کیلکولیشن کے بعد کہ اتنی ہماری ینگ آبادی ہے, پھر اس کے بعد دنیا کی نیڈ کو دیکھتے ہیں, اور دنیا کی نیڈ کو سمجھنے کے بعد اپنے کیریکولم میں وہ سکلز ڈالتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال بعد دنیا کو جو ہیومن چاہیے ہوں گے, وہ بچہ جو کہیں پہ جا کے دیہڑی مار لگ سکتا تھا, نہ مزدور لگ سکتا تھا, کم ویجز پہ اپنا ٹائم دے سکتا تھا, ہم بڑے ویجز پر اس کو ڈال سکتے ہیں. پاکستان کی ریمیٹنسز بڑھے گی, اس سے ملک سے غربت ختم ہوگی, پیسہ ملک میں آئے گا. یہی لڑکے جب واپس آئیں گے تو وہ کسی کمپنی کی جب ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں گھوڑے کے ساتھ کام کریں گے, اس سے سیکھیں گے, اور وہی علم پھر لائیں گے. اور علم کیا ہوگا, ملک کی ڈیولپمنٹ میں بڑا کردار ادا کرے گا. سو وی نیڈ پرو ایکٹیو اپروچ کہ ہم اس ٹائم اور سورس آف ویلیو جو انرجی ہے اس کو بنائی بھی اور اچھی قیمت پر بیچے بھی. ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں پیرنٹنگ کا اس میں کوئی رول ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اٹ از. پیرنٹس ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ اسکول جا رہا ہے, اور آئی تھنک کہ اٹس انف فار دا کڈ, ناٹ انف. ایک بات اور بڑی عام ہو رہی ہے کہ پیرنٹس کی اوپینین بنائی جا رہی ہے کہ بچوں کو کھلا چھوڑے, بچے کو کھلا چھوڑے, وہ جو کرنا چاہتا ہے کرے. میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں اس ریجن میں. آئی واز ان اے سیمینار منتھ اگو ان اسلام آباد. وہاں پہ ایک بندے نے اسپیچ کیا, اس بات پہ ایمفسائز کیا کہ آپ بچوں کو باندھے نہ رکھیں, اس کو کھلا چھوڑیں. بہرحال زیادہ وہ انفلوئنس تھا, US انفلوئنس تھا, باہر ملک سے وقت گزارا تھا, تو اس پرسپیکٹو پہ بات کر رہا تھا کہ بچوں کو آپ کنٹرول نہ کریں. مطلب لیٹ دا کڈ ڈیسائیڈ ویئر ہی از ہیڈنگ. اب لیٹ دا کڈ ڈیسائیڈ, لیٹ دا یگسٹر ڈیسائیڈ
کہ اسے بننا کیا ہے. بالکل. اب یہ سوال اس طرح سمجھ لو کہ اگر اب میں اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھا ہوا ہوں تو وہاں پر تو بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل ٹھیک. وہاں پر لیٹ دا کڈ ڈو وٹ ایور ہی وانٹ، وٹ ایور ہی از ہیڈنگ، اٹس اوکے. بالکل سر. لیکن پاکستان میں آپ آتے ہیں نا تو یہاں پہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اس کی وجہ ہے وہاں پر بچے کو والدین کھلا چھوڑتے ہیں تو جو اس کی مرضی ہے کرو. اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو فیلئر ان کے لیے ناکامی ہے ہی نہیں، وہ تو ان کی نظر میں کامیابی ہے کیونکہ فیل ہوئے نہیں آپ تو کامیابی تو کامیابی نہیں. وہاں پر اگر آپ لیٹ سپوز اچیومنٹ نہیں کرتے نا اور بے روزگار ہوتے ہیں تو ذمہ کون لیتا ہے؟ سرکار لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ہاں ایک بندہ اگر ناکام ہوتا ہے تو سارا ملبہ کس کے سر پہ آتا ہے؟ پیرنٹس پہ. ہمیں تو وہ ماحول ملا نہیں ہے نا. وہاں پہ بچے جہاں پہ مارکیٹ جاتے ہیں تو بھی ذہن سازی بنتی ہے، کھیل کود کرتے ہیں تو بھی ذہن سازی بنتی ہے، کسی انڈسٹری کے اندر ہے تو بھی ذہن سازی بنتی ہے. ہمارے ہاں تو نہیں بنتی. ہمارے ہاں تو پشتوں کا ڈرامہ لگاؤ تو ہاتھ میں کلاشن کو اٹھایا ہوا ہے، 10 گولیاں سر سے اتار رہا ہے، وہ کاٹ رہا ہے، مار رہا ہے، زمین میں گاڑ رہا ہے. یہ ہندوستان کے اندر دیکھیں ادھر بھی یہ پرابلم ہے. ابھی ان لوگوں کی ایک مووی بارڈر 2 آپ دیکھ لیں، کیا ہے اس کے اندر؟ مار داڑھی، کاٹو مارو، زمین میں گھسیڑ دو. انتقام ہے، ضد ہے، حسد ہے، مقابلہ ہے. ہمارے معاشرے میں تو ہر طرف وائلنس ہے. ہمارے معاشرے میں تو انتقام ہے، بدلہ ہے، حسد ہے، ویژن کی کمی. ایسی سچویشن میں اگر پیرنٹ اپنے بچوں کو کھلا چھوڑنا ہے کہ جو مرضی کرو تو یا تو وہ اجے دیوگن بنے گا یا وہ نانا پٹیکر بنے گا یا پھر وہ یا ہمارے لوکل جو پشتون ہیروز ہے پھر وہ بنے گا. کوئی بھی اس میں بن جائے گا. اور یہ کیریکٹرز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آئیڈیلائز ایسی سچویشن میں کرنا کہ جہاں پاکستان ایک غریب ملک ہے، ینگ آبادی ہے، چیلنجز بہت زیادہ ہے، ہمیں بہت سارا کام کر کے 24ویں گھنٹے سے 25 پہ جانا ہے. وہاں پر ایک لڑکے کو گٹار کے تار پر لٹکا کے سر کے اندر ہپنوٹائز کر کے اس کو لب اور گل اور بلبل پہ ڈالنا ڈسٹرکشن ہے. میں کبھی کبھی سمجھتا ہوں کہ بہت ساری موویز ہندوستان کی طرف سے آ کر یہاں کے جو ہمارے ینگسٹر کی مینٹل مینیپولیشن کرتی ہیں، اس کی اوپینین بلڈنگ کرتی ہے، بڑا ڈسٹرکٹیو ہے، ڈیزاسٹرس ہے. تو اب میں آتا ہوں آپ کے سوال پہ کہ پیرنٹ کا کردار بچے کی تربیت میں کیا ہے. بہت بڑا ہے. بچے کو اٹھا کر اسکول کے حوالے کر کے اور آنکھیں بند کرنے کے اسے کچھ بن جائے گا would be the worst decision and would be disaster. نہیں، 18 سال تک، 20 سال تک، 22 سال تک بچے کے ڈیسیشن میکنگ میں والدہ کا یا والد کا کنسنٹ شامل ہونا ضروری ہے. اور یہ ہوگا تب جب والد اپنے بچے کو کوالٹی ٹائم دے گا، اس کو انگیج کرے گا، اس کو اپنی زندگی کی تجربات بتائے گا، اس کو دوست بنائے گا، کھانے کے ٹیبل پر اس کے ساتھ ریئلسٹک بات کرے گا. ایسا نہ ہو کہ بچہ گھر آئے اور بابا موبائل میں لگا ہوا ہے، والدہ موبائل میں لگی ہوئی ہے. آج کل تو والدہ جان چھوڑانے کے لیے موبائل تھما دیتی ہے بچے کو کہ بس پکڑو یار میری جان چھوڑ دو. تو وہ آٹزم کے طور پہ بچے پھر انٹریکٹ نہیں کرتے نیچرلی اپنے ماں باپ کے ساتھ. تو جب وہ اسکرین کی طرف بہت سارے آ جاتے ہیں، ماں باپ توجہ نہیں دیتے تو پھر بچہ بھول جاتا ہے کہ میرے والدہ ہے، میرے والد. جب وہ یہ بھول جاتے ہیں تو ان کی بات کی سیریسنس ختم ہو جاتی ہے. وہ ان کو سیکنڈری پرائورٹی میں رکھتا ہے اور وہ پھر سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہاں ہے اور جو یہ ہے یہ ٹھیک ہے اور بابا جو ہے غلط ہے. تو گھر کے اندر والدین اور بچوں کے درمیان ایک ڈسٹنس کریٹ ہو کر ایک کنفلکٹ کی صورت اختیار کرتی ہے اور بہت سارا توڑ یہیں سے بھی جنم لیتا ہے اور یہ آگے بہت ساری ڈسٹرکشن پہ لا دیتا ہے. تو ان نٹ شل اگر میں آسان کر دوں وہ یہ ہے کہ والدین کا بچوں کی کیریئر میں اور ان کے ڈیسیشن میکنگ میں رول ہونا چاہیے. بالکل حاوی نہیں ہونا چاہیے لیکن رول ہونا چاہیے. آرگومنٹیٹو طریقے سے انگیج کر کے بچے کی اوپینین بلڈنگ بنا کے اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس کو ایک ایسے پیٹرن پر لے جائیں تاکہ بچہ کوئی رائٹ اور لیفٹ میں ہپناٹائز نہ ہو اور ڈسٹرکٹ نہ ہو اور کوئی اور طرف نہ چلا جائے. بچوں کو یورپ میں اور امریکہ میں کھلا چھوڑ دو، وہ گرو کرتے ہیں. یہاں پہ کھلا چھوڑنا جہاں کنٹینٹ بہت سارا آ رہا ہے، لوگوں کے رویے بہت ڈسٹرب ہیں، سینسر ہے ہی نہیں. تو ایک والد اپنے جگر گوشے کو ایسے سمندر میں نہیں پہن سکتا. پیرنٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے اور میں چاہوں گا کہ یہ بات لوکل سکول سنیں. لوکل سکولز کے اندر پی ٹی ایم ہوتا ہے، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ.
یہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کو تھوڑا بدلنا ہوگا. میں نے بہت کم دیکھا ہے، بلکہ ہے ہی نہیں اس طرح. بڑے بڑے اسکول جو ہے یہ پیرنٹس کو بلاتے ہیں اور ان لوگوں نے کلاس روم میں ایک کرسی ٹیچر کے لیے رکھی ہوتی ہے، ایک ٹیبل رکھا ہوتا ہے، 2 کرسیاں سامنے ہوتی ہے. تو پیرنٹس آتے ہیں، بچہ ساتھ بیٹھتا ہے، وہ ٹیچر وہ اس کی ڈائری کھولتا ہے، اس کے سامنے پروفائل کھولتا ہے کہ آپ کا بچہ ادھر ویک ہے، سوری یہاں پہ تگڑا ہے، یہاں پہ ویک ہے، اس کی اکیڈیمک پہ بات کرتا ہے. لیکن استاد پیرنٹ سے یہ نہیں پوچھتا کہ اس بچے کو گھر میں جو ماحول اویلیبل ہے وہ کیا ہے، بچہ کہاں پہ اٹھتا بیٹھتا ہے، بچہ کیا دیکھتا ہے، اس کا ڈیلی روٹین کیا ہے، باپ کا رویہ کیا ہے، ماں کا رویہ کیا ہے. تو پیرنٹنگ کا ایک سیریز تعلیمی اداروں کو پابند کرنا چاہیے کہ سرکاری اسکولوں میں بھی، پرائیویٹ اسکولوں میں بھی ہر 3 مہینے بعد بچوں کی بجائے انہی کرسیوں پہ جو بچے بیٹھتے ہیں ان کے پیرنٹس بٹھائے جائیں اور ان کو پڑھایا جائے کہ آپ کا بچہ اس ڈیجیٹل ایج میں جہاں جنزی اور الفا مرچ ہو رہا ہے، آپ کا بچہ جو آپ سے سیکھ رہا ہے، جو محلے سے سیکھ رہا ہے، جو مسجد سے سیکھ رہا ہے، جو گھر میں خالہ آتی ہے نا صفائی کے لیے، جو اسی سیکھ رہا ہے، جس رکشے میں وہ اسکول جا رہا ہے وہاں سے سیکھ رہا ہے، جس گاڑی میں وہ اسکول سے آ رہا ہے وہاں سے سیکھ رہا ہے، جس نانبائی سے روٹی لا رہا ہے وہاں سے سیکھ رہا ہے، جس دودھ والے سے دودھ لا رہا ہے وہاں سے سیکھ رہا ہے. تو یہ جو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور فیل کر رہا ہے، اور جس گھرانے میں ہے، جس حجرے میں ہے، جس ماحول سے وہ لے رہا ہے، پیرنٹس مسٹ نو دس کہ اٹ از میکنگ یور چائلڈ برین اینڈ مائنڈ. اور وہ پھر اس کے سب کانشیس مائنڈ میں جو چیزیں پروگرام ہوتی ہے وہی پھر وہ ایکشن میں لا کر وہی بنتا ہے. ایک عام تاثر میں، عام حالات میں ہم کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر رن پکڑتا ہے، دیٹ از واٹ ہیپننگ. بہت سارے پیرنٹس بہت اچھے اچھے اسکولوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر ہی وہ بن جائیں گے. ادھر بالکل بنتے ہیں، ٹیچر محنت کرتے ہیں، اسکول اچھا ہوتا ہے، بہترین ماحول میں اس کو رکھتے ہیں، لیکن کتنے گھنٹوں کے لیے؟ 4 گھنٹوں کے لیے. باقی کا 20 گھنٹے کہاں بچہ گزارتا ہے؟ اسکول کا پرنسپل بھی غلطی کر رہا ہے اس ایک چیز کو اگنور کر کے، اور پیرنٹ بھی اس کو آگاہی نہیں ہے کہ میں نے کس طریقے سے اس بچے کو اس دور میں جہاں ڈیجیٹلائزیشن رویوں کو بدل رہا ہے اور بچے چیزیں لے رہا ہے، تو اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. لمبا ہو گیا میرا آنسر، لیکن کہنا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ سے زیادہ پیرنٹنگ ضروری. جی سر. سر آپ اتنا سب کچھ کرتے ہیں، تو ایک موٹیویٹنگ ایجنٹ ہوتا ہے، آپ کی موٹیویٹنگ ایجنٹ کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں گے تو وہ ذرا پلیز بتائیے گا. میرا ایک آئیڈیل ہے جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے، اور اس کا جو فلسفہ خودی ہے وہ بڑے قریب سے میں نے اس کو دیکھا ہے. اور اس کے فلسفہ خودی میں پھر رب کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن بنتا ہے کہ جس کو ہم نیچر کہتے ہیں، عام اصطلاح میں جو ویسٹرن ٹرمینالوجیز ہے وہ نیچر کہتے ہیں، ہم رب کہتے ہیں. تو خودی کے کنسپٹ کے ساتھ میری براٹ اپ ہوئی ہے، اور میری موٹیویشن اسی کے ساتھ رہی ہے. میں ایک کرسی سے 20 کرسیاں اور 20 کرسیوں سے پھر 4 بڑے انسٹیٹیوشنز کے جہاں اتنا بڑا انفراسٹرکچر بن گیا کہ پاکستان میں پہلی بار یہ ہو رہا ہے، اور ہندوستان میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو انفراسٹرکچر ہم نے بنایا ہے پورے ہندوستان میں بھی نہیں ہے، بنگال میں بھی نہیں. میں پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں، اینڈ دس از اویلیبل آن گوگل. میں منٹوگا پر بھی ہوں، میرے انٹرنیشنل کلائنٹس بہت سارے ہیں اس وقت. میں ایک کارپوریٹ ٹرینر کے ساتھ ساتھ ایک منٹور، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کاؤنسلنگ بھی کرتا رہتا ہوں. لیکن میرا جو سب سے بڑا کاؤنسلر رہا ہے وہ علامہ محمد اقبال کا کلام رہا ہے. میں نے اس کو بہت قریب سے پڑھا ہے، اور پھر علامہ اقبال کے ساتھ ساتھ میرا جو پھر بنتا ہے آگے کا کنیکشن، تو وہ پوری اس کی ایک ٹرانسفارمیشن ہے کہ آپ ان کو پڑھتے ہیں اور آپ ایک لیول کو ٹچ کرتے ہیں، اپنے آپ کو جاننا شروع کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں، ٹروتھفل بنتے ہیں، ورکہولک بنتے ہیں، امپیکٹ ڈالتے ہیں، اور ہر چیز میں رب کی رضا دیکھتے ہیں، حلال اور حرام میں فرق، کوالٹی اور ان ساری چیزوں میں. تو بڑا زبردست میرا یہ رہی ہے کہ اقبال نے مجھے انسپائر بہت کیا، اور ابھی بھی بہت سارے جگہوں پہ میں اس سے فیض لیتا ہوں، اس کے کلام سے فیض لیتا ہوں، اور اس سے آگے اپنے سفر کو بڑھاتا ہوں. جی اچھا سر، تھوڑا سا ہم آپ کے انسٹیٹیوٹ کی طرف آتے ہیں. آپ تقریباً 15-20 سالوں سے مختلف لوکیشن، مختلف لوگوں سے آپ کا سامنا ہوتا ہے، تو کوئی ایسا انفارگیٹیبل واقعہ آپ کے سامنے آیا ہو جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کی؟ واقعات ایسے بہت زیادہ ہے. میں
ایک افغان بچہ تھا جو نصیحت کرنے کے لیے آیا تھا، اور چونکہ افغانستان سے اور سینٹرل ایشیا، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان سے بھی بہت سارے بچے پاکستان پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور ہماری بھی ایک تعلیمی درسگاہ ہے، ٹیکنالوجی انگلش اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہم کرتے ہیں۔ تو ایک بچے نے سوال کیا کہ میں سرٹیفکیٹ لے چکا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں اپنے ملک، مجھے نصیحت کریں۔ اچھا جی۔ تو وہ بڑا ایک انسپائرنگ سٹوری رہی۔ پھر اس پہ میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا، اور اس نے پوری دنیا میں جہاں کہیں دیکھا گیا تو اس نے بہت سارے لوگوں کی تقدیر بدل کے رکھ دیا۔ وہاں پر اس بچے کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ بچہ، آپ رب کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کھولیں۔ اب یہ تو مطلب ایک بینک اکاؤنٹ ایک عجیب سا کنسیپٹ بنتا ہے۔ مجھے پاکستان کے ٹاپ لیول کے جو انفلوئنسرز ہیں اور جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں اور پروفیسرز ہیں، انہوں نے رابطہ کیا کہ رب کے ساتھ بینک اکاؤنٹ یونیک ہے نا۔ ہاں جی۔ تو وہ بچہ سوال کرتا ہے کہ یہ کیسا اکاؤنٹ ہے؟ تو بینک اکاؤنٹ تو ہم نے سنا ہے کہ بینک میں کھلتا ہے، رب کے ساتھ کیسے کھلتا ہے؟ تو میں نے کہا بچے یاد رکھو، تم جہاں کام کے لیے جا رہے ہو نا، تو ادھر آپ نے 3 چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ایک یہ دیکھنا ہے کہ کام سے بڑھ کر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو تمہارا کام ہے وہ تو کرنا ہی ہے، ہاں جی، اسے بڑھ کر کرنا ہے، نمبر فرسٹ۔ سیکنڈ یہ کہ تم جہاں پہ جاؤ گے نا، ادھر کہیں نہ کہیں چیزیں الٹی لازمی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں چیزیں الٹی پڑی ہوتی ہیں۔ تو ہر الٹی چیز کو عادت بناؤ کہ سیدھا کرنا ہے، ہر الٹی چیز کو سیدھا کرنا ہے۔ اور جس کرسی پہ تم بیٹھو نا، جو تمہارا جاب ڈسکرپشن ہے وہ تو تمہارا ہے، لیکن تم رائٹ میں دیکھو اور لیفٹ میں دیکھو کہ تمہاری طرح اور اگر ہو اور ان کے کام ہو، تو فرسٹ آپ ان کو کہو کہ یار اپنا کام مجھے دو، میں کر سکتا ہوں، اگر تمہیں ہیلپ کی ضرورت ہو تو بخالت نہیں کرنی، صدقہ نکالنا ہے، ٹائم کا بھی وقت کا بھی، اور وہ کام بھی کرے جو ذمہ داری میں نہیں۔ تو وہ بچہ جواب میں کہتا ہے کہ پھر اس کا معاوضہ کون دے گا، کیونکہ معاوضہ تو مجھے 9 to 5 کا ملے گا۔ تو میں جواب میں اس کو بولتا ہوں کہ یہ معاوضہ آپ کو ملے گا نہیں، یہ رب کے اکاؤنٹ میں جائے گا فی الحال جی، اور یہ تمہیں کیسی صورت میں مل جائے گا، تمہیں حیران کر کے رکھے گا۔ بس اتنی سی بات کرنی تھی، چلا گیا بچہ۔ 3-4 سال بعد وہ بندہ دوبارہ ہے، اور پھر وہ اپنی پوری کہانی سناتا ہے نا، وہ پورا پوڈ کاسٹ پڑھا کہ وہ ایک کینیڈین کمپنی میں بگرام ایئر بیس میں جا کے ان کو نوکری ملتی ہے، وہ ایسا ہی کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ رینک ہو رہا ہے۔ اچھا جی۔ اور رینک اس طرح ہو رہا ہے کہ اپنا کام تو کر رہا ہے، رائٹ اور لیفٹ کو بھی سیکھ رہا ہے، ہر الٹی چیز کو سیدھا کر رہا ہے، 1 گھنٹہ اضافی کام کرتا ہے، اور کمپلین نہیں کرتا، سازش نہیں کرتا، چھٹیاں نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں تو چھٹیوں کا ٹرینڈ ہے نا، چاچی مری ہوئی ہے، آج گھر میں شادی ہے، یہ بڑے سست اور بڑے مطلب بہانے بناتے ہیں، اور کسی طریقے سے تنخواہ بڑھ جائے اور کرسی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آرگینک طریقے سے گنجے کا قصہ کیا، کہ دولت ایسی چیز ہے کہ اس کے پیچھے بھاگو گے تو بھاگتی ہے۔ آپ اپنے اندر انرجی ایسی کریٹ کرو کہ دولت تمہارے پیچھے آئے جی۔ تو دولت ان لوگوں کے پیچھے آتی ہے جو کام سے بڑھ کر کام کرتا ہے جی۔ تو اس رویے کو گورا دیکھتا ہے اور اس لڑکے کو آہستہ آہستہ رینک کر کے آخر میں پوری کمپنی اس کو تھما دیتا ہے۔ جہاں 10 سال سے لوگ اس کمپنی میں کام کر رہے تھے، 3-4 سال میں ایک لڑکا آنر بن جاتا ہے۔ تو دیٹ واز سم تھنگ۔ یہ سر 84 ملین دیکھی گئی ہے کلیکٹیولی۔ یہ میری ویڈیو قاسم علی شان ہے، لاہور کے ہیں، بڑے جانے پہچانے، ایک رول ہے اس کا، اسے اپنے پیج پہ لگا، ملین میں دیکھی گئی۔ کراچی کے ہمارے ایک بھائی ہے ریحان اللہ والا نے اس کو شیئر کیا، وہ ملینز میں دیکھی گئی، میرے پیج پہ ملینز میں دیکھی۔ سر 1.5 لاکھ سے زیادہ کمنٹس اس پہ آئے، اور لاکھوں میں وہ شیئر ہوا، اور بنگال میں، انڈیا میں، پوری دنیا میں جہاں اردو سپیکرز کے لوگ موجود ہیں، ان لوگوں نے کہا یار یہ اٹ ہیز چینجڈ مائی لائف۔ اور ہم 5 سال اس ویڈیو کی عمر، تو اگر اس ویڈیو کے کمنٹ میں آپ جائیں، سر 1.5 لاکھ کمنٹ آنا معمولی چیز ہے، معمولی ہے۔ ہر کمنٹ میں لوگ لکھتے ہیں کہ 5 سال پہلے اس ویڈیو کو دیکھا، میں یہ تھا، میں یہ ہو گیا ہوں، یہ میری پوزیشن ہے دیکھ۔ دیٹ واز انفرگیٹیبل۔ ایک یہ ایک لڑکا تھا محمد ایجنسی کا، جو ہمارے یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو یہ بچہ انسٹیٹیوشن کے اندر آتا ہے، اس نے کارڈ نہیں پہنی، اور جب کارڈ نہیں پہنی تو کیمرہ اس کو لے لیتا ہے کہ یہ کون ہے، اس کا پیچھا پیچھا کرتا ہے مختلف جگہوں۔ اس نے کارڈ نہیں پہنی، اور اس کا یہ جیب جو تھا نا، یہ جیب بھرا ہوا تھا، اس طریقے سے تھوڑا سا نکلا ہوا تھا، جیسے لفافے میں کوئی 1-2 روٹیوں کو، اگر آپ روٹیوں کے اندر کچھ رکھو اور لفافے میں بند کر کے جیب میں رکھو تو
یہ 2014 اور 15 یہ والا ٹائم تھا. اس وقت یہ بڑا یہ اے پی ایس کے واقعات ہوئے تھے تو تعلیمی اداروں کے اندر تھوڑی سی ہم پہ سختی آئی تھی پولیس کی طرف سے کہ آپ ریزروائر لگائے, سیکورٹی رکھیں اور تلاشی لیں اور میٹل ڈیٹیکٹر رکھ کے سب ساتھ. تو بہرحال مجھے کسی نے کہا کہ ایک لڑکا اندر گھسا ہے اور وہ کارڈ بھی نہیں پہنا اور وہ جو ہے جیب میں اس کا کچھ ہے. اچھا جی. بہرحال میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا, ہمارے ہاں ایک ملازم تھے تھوڑے سادے سے تھے وہ آگے کو, اور اس نے مذاق میں کہا کہ سر جی خودکش اندر آیا ہوا ہے. اب وہ ہنسی مذاق میں کہہ رہا تھا کہ خودکش اندر آیا ہوا ہے اور میں نے سیریس لے لیا. اب جیسے میں آفس سے دوڑ کے نکلتا ہوں نا تو ایک ہماری ایک مانیٹری ہیلپ ڈیسک ہے, پھر وہاں پہ کیمپس انچارج بیٹھتا ہے, پھر ایک میرا آفس ہے تو میں سارے سسٹم کو دیکھتا ہوں. تو جب اس لڑکے نے میرے آفس میں کہا کہ خودکش آیا ہوا ہے نا, تو وہ نیچے آفس میں جتنے کارندے بیٹھے ہوئے تھے سب نے دوڑ لگائی. اب جب ان لوگوں نے دوڑ لگائی تو وہ دنگم پیل سی بن گئی, تو وہ بات باہر نکل گئی, تو وہ لوگ نے خودکش آئے ہوئے, تو وہ ساری اکیڈمی کے لوگ جو ہے نا دوڑ کے باہر دروازے پہ آ گئے. وہ لڑکا بھی ڈر گیا. اچھا. تو میں تھا, ایک دو سیکورٹی گارڈ تھے, میں نے کہا یار پرائے بچے ہیں, آ جاؤ سامنے آ جاؤ, اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو لوگ تو یہ نہ کہے نا کہ ہمارے بچوں کو مار دیا اور خود بچ گیا. تو میں کلمہ شہادت پڑھ کے میں ڈر ڈر کے پیچھے آیا ہوں. تو میں لڑکے کو بولتا ہوں کہ لڑکے ہو آر یو, تو وہ مجھے دیکھ رہے, تو اس نے دوڑ لگائی. اب جب دوڑ لگائی, سوری میرے سے پہلے سیکورٹی گارڈ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اس کے پیچھے, اس نے دوڑ لگا کے نا پیچھے ہمارے اکیڈمی کے پیچھے گودام ہے, گودام میں سیڑھی لگی ہوئی ہے, تو دوسرے فلور پہ چڑھے سیڑھی, تو سیڑھی پہ چڑھ کے نہیں اوپر گیا. مجھے سیکورٹی گارڈ کہہ رہے کہ لڑکا اوپر چڑھ گیا. اچھا. اوپر چڑھ گیا. اب لوگ باہر بھاگ گئے, سیکورٹی گارڈ اس کے پیچھے آ گئے, لڑکا ڈر گیا کہ میرے پیچھے آ گئے, اس نے دوڑ لگائی دوسری منزل پہ چڑھ گیا. تو شک یقین میں بدل گیا کہ واقعی میں خودکش ہے. ہم نے تھانے کو کال کی, پولیس آ گئی. اچھا جی. اب بہرحال مجھے ایک لڑکے نے کہا کہ سر سعید اللہ ہے. اچھا. سعید اللہ کون سا سعید اللہ؟ کہتے ہیں فلاں کلاس میں. اچھا وہ جو ادھر شعبے میں کام کرتا ہے. کہتا وہ میں ایسا ایسا آیا اور نیچے وہ اس کو بولا سعید اللہ نیچے, سعید اللہ نیچے. اس نے کہا جی سر. میں نے کہا سیدھی سر. کہتے ہیں ماں سب پتہ رہا ٹول ماں سے رامن ڈیوی دو تختے دو, مجھے کیا پتا ہے سب میرے پیچھے آ رہے ہیں. بھاگی. میں نے بچے نیچے آؤ. کہتے نہیں سر بس کیا پہلے بتاؤ. میں نے کہا اچھا اوپر میں آتا ہوں. وہ اوپر میں سیڑھیوں پہ چڑھتا ہوں. میں لڑکے کو بولتا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے یہ سیکورٹی گارڈ والے میرے پیچھے آ رہے اور میری تلاشی لے رہے ہیں, اور میں تلاشی نہیں دینا چاہتا. میں تلاشی نہیں دینا چاہ رہا. نہیں دینا چاہتا. جیب میں کیا ہے؟ کہتے سر چھوڑے نا, یہ تھوڑی پرائیویسی. پھر بھی بچے خیر ہے, میں استاد ہوں کوئی بھی نہیں. کہتے چلو بس میں اب کر دیتا ہوں. وہ جیب سے وہ میں کبھی کبھی بچوں کو ینگسٹر کو بولتا ہوں نا کہ یہ اتنے سارے سہولیات ہوتے ہیں نا آپ کے پاس, آپ کے والد ہوتا ہے, آپ کو سہولت ہوتی ہے کتنی ساری, اور پھر بھی ویژن نہیں ہوتا اور پھر بھی آپ اپنے منزل تک نہیں جاتے. اس لڑکے کی جیب سے وہ جو روٹیاں نکلی ہیں نا, اس میں ایک آدھا پیاز اس نے رکھا تھا اور روٹیوں میں باندھ. تو میں نے کہا یار یہ تو اتنی بڑی بات نہیں. کہتے سر میرے پاس کھانے کو نہیں ہوتا, میں صبح کھاتا ہوں اور زیادہ تر روزہ رکھتا ہوں, اور یہ آج روزہ ہے میرا, یہ میں نے رکھا ہوا ہے, کلاس میں نے لینی ہے اور کلاس لینے کے بعد پھر میں نے اس سے روزہ توڑنا ہے. اور لڑکا کیا سیکھ رہا ہے؟ ٹیکنالوجی اور انگریزی, شعبہ بازار میں کام کرتا. تو دیٹ واز سم تھنگ انسپائرنگ. یار اس بچے کو میں نے قریب کیا, اپنے سینے سے لگایا, اس کا ماتھا چھوا. میں نے کہا یار آئی سلوٹ یو. میں نے اگر زندگی میں دل سے سلوٹ اس لڑکے کو کیا, اور وہ لڑکا بہت بڑے لیول پہ پہنچ گیا. دبئی میں ہوتے ہیں. ہی از این امیزنگ کیریکٹر, ہی از این امیزنگ کیریکٹر. پیاس کے ساتھ اس لڑکے نے اس پیریڈ کو گزارا اور منزل تک پہنچ گیا جہاں بہت سارے مسائل والدین نے بچوں کو دیے ہوتے, اس کے باوجود بھی بچہ اپنے منزل کو نہیں پاتا. These were two things کہ اس بچے نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا. اور that was the period کہ جب یہ پی ایس کے واقعات ہوئے تھے اور ہماری تعلیمی سسٹم گر رہا تھا, فائنینشلی ویک ہو رہا تھا. I was about to quit. میں یہ وہ ٹائم تھا کہ میں اکیڈمی کو آگے بس پلان نہیں تھا میرا. میں انگلینڈ کے لیے میں اپنا پروسیس شروع کر چکا تھا تقریباً, اور میرے کچھ دوست تھے وہاں پر, وہ کہہ رہے تھے کہ تم انگلینڈ آؤ اور وہاں پہ آپ کو سیٹ کرتے ہیں. تو 2014-15 تک میں تھوڑا سا یہ تھا کہ اس کو چلانا ہے نہیں چلانا, ویژن تھا, کمزور تھا. وہ پیاز اور روٹی اور اس لڑکے کی کہانی کہ اگر یہ پیاز کے ساتھ روٹی کھا کر اپنی منزل کو پہنچ سکتا ہے, تو میں اقبال کو فالو کرنے کے باوجود بھی
थोड़ी सी क्राइसिस से इतने बड़े विजन को कैसे बंद कर सकता हूँ, जहाँ इस लड़के की कैरियर यहाँ बन रही है और बहुत सारे बच्चों की कैरियर बन रही है। वो जो हिम्मत इस लड़के ने मुझे दी, मैं समझता हूँ कि ये अभी हयात से कम नहीं थी, ये बहुत बड़ी एनर्जी थी। और उसके बाद फिर मैंने फैसला किया, मैंने ईमेल किया इंग्लैंड में, हुल यूनिवर्सिटी थी वहां पर, कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कम, आई नीड टू वर्क इन पाकिस्तान। उस एक बच्चे ने इतने बड़े इदारों को क्रिएट किया सिर्फ इस एक बात पे कि प्याज के साथ रोटी खा सकता है मंजिल के लिए। तो मैं थोड़े से क्राइसिस को देखकर क्यों इदारे को बंद करके किसी और मुल्क चला जाऊं। और अगर ऐसे बच्चे मंजिल ढूंढ सकते हैं यहाँ पर, तो इस इदारे को का रहना जरूरी है। बिल्कुल सर। अगर मैं बंद करूं तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जाए होते हैं। बिल्कुल सर। हमारे नौजवानों के नाम अगर एक पैगाम देना चाहेंगे? एक ही चीज है हमारे पास जी सर। जो सोर्स ऑफ वैल्यू है, वो टाइम है जी सर। और एनर्जी, ये वापस नहीं आती। ये मैं सबको कहता हूँ कि ये जाया किया ना तो बहुत कुछ जाया किया। बिल्कुल सर। अपने टाइम और एनर्जी को ना ऐसी चीजों में बिल्कुल ड्रेन न करें जो आपकी विजन के साथ टैली नहीं करते। एक अदद ख्वाब देखें, उसको पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से गैल्वनाइज करें और उस ख्वाब पर सब कुछ लौटा दें। करिश्मे हो जाते हैं। बिल्कुल सर। हमारे यहाँ विजन की कमी नौजवानों में बहुत है। विजन नहीं है तो अकू बकू सरसिंदकू में, और अपने कीमती टाइम जाया करें, अपना टाइम बचाए और उसके ख्वाब के साथ छोड़ें। इंशाल्लाह जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या हर इंसान कामयाब हो सकता है कि नहीं? ये कुछ लोगों के पास टैग है कि नहीं सिर्फ ये कामयाब हो सकता एवरीबडी कैन सक्सीड, एवरीबडी, लेकिन यहाँ पे एक शर्त जी है सर। कि वो ये पहचाने कि वो अंदर से क्या है। बिल्कुल। हर इंसान अपने टाइप के लिए बना है, कुछ दौड़ सकते हैं, कुछ उड़ सकते हैं और कुछ तैर सकते हैं। शर्त यह है कि वो अपने आप को वक्त पे पहचाने कि वो उड़ने के लिए पैदा हुआ है, तैरने के लिए पैदा हुआ है कि दौड़ने के लिए पैदा हुआ है। अगर वालिदैन और असातिज़ा ये जान ले कि ये बच्चा इस चीज के लिए पैदा हुआ है और उस सलाहियत को तराशने के लिए वो माहौल उनको दिया जाए, तो रब मेहरबान है, उसने हर इंसान को एक ही जैसा बनाया है। माहौल, फ्यूचर और डायरेक्शन की बात अगर सही दी जाए, सही डायरेक्शन, वरना तो बहुत अच्छे अच्छे फैमिलीज के रिच लोगों को बर्बाद भी देखा है और प्याज के साथ रोटी खाने वालों को कामयाब होते हैं। तरबियत इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया और हम हमेशा आपको इसी Thank you so तरह very much, Khalil. It was really nice talk with you.